السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگوں نے دورہ قرآن شروع کیا تو آج رمضان کا پہلا دن، پہلا روزہ ہے۔ تو قرآن کا پہلا پارہ جو سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین، روز قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب اور غصہ اترا، نہ بہکے ہوئوں کا۔ اب جیسے سورہ فاتحہ کی بات کریں تو سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، جیسے اسے فاتحۃ الکتاب یا پھر فاتحہ القرآن، دعائیں بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اس سورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اب اس سورت کا نزول کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ دونوں میں نازل ہوئی، لیکن اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو اوپر مکی سورت لکھا ہوتا ہے، تو زیادہ تر روایات میں ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، جبکہ عمر بن شرجیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت حدیجہ سے کہ میں ایک ندا سنتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ قرآن کے نزول کے لحاظ سے جو سب سے پہلے نازل ہوئی سورت وہ سورہ الگ ہے، جو اقرا بسم ربک الذی سے شروع ہوتی ہے، لیکن بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ نزول کے لحاظ سے پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورت اقرا نازل ہوئی، اس میں سورت تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا۔ پھر نماز میں اس سورت کا پڑھنا اس طرح سے واجب ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تمہاری نماز نامکمل ہے، یعنی اس سورت کے بغیر تو اس نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے نماز میں تو باقی جو نمازی ہیں وہ خاموش رہیں، یعنی وہ قرات کر رہا، آپ کے لیے لازمی ہے خاموشی سے اس قرات کو سننے کا حکم ہے، جبکہ کہا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کر رہا ہو سورہ فاتحہ کی خاموشی سے سنو۔ اور حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، بے شک تمہاری نماز اسی میں ہوگی۔ اسی لیے بہت سی روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو آپ اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کی بہت سی فضیلت ہیں، جن میں سے ایک خاص فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے 2 نور کی بشارت دی۔ نور سے مراد کے 2 خوشخبریاں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی خوشخبری یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مجھ پہ نازل کی، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اب بعض میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس قرآن پڑھنے جاتے ہیں، یعنی آپ شاگرد ہیں اور کوئی آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے، تو قرآن پڑھانے والے کو یعنی آپ کے استاد کو لازمی ہے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھے، اور آپ اگر اعوذ باللہ نہیں بھی پڑھتے تو بھی جائز ہے۔ اب الحمدللہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم جیسے دیکھیں کہ اس صورت میں آدھی صورت انسان کے لیے ہے، آدھی اس کے رب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، اور پھر قیامت کے دن کا مالک ہوں، قربان جائیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کر دیا کہ مجھ سے سیدھی راہ کی طلب کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھ سے سیدھی راہ کی طلب کرو۔ اور پھر کہا گیا کن لوگوں کے لیے؟ جن پہ اللہ کی نعمت کی گئی، ان لوگوں کا نہیں جن پہ غصہ کیا گیا۔ اب ہم اس آج کے لیکچر میں جو بات کریں گے سورہ بقرہ بھی کریں گے، سورہ فاتحہ بھی۔ پہلے پارے میں 16 رکوع آتے ہیں، اور ہم 16 رکوع کے لحاظ سے دیکھیں گے، ہر رکوع میں دیکھیں گے کن چیزوں کا کرنے کا حکم ہے اور کن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سن کے اپنی ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہیں۔ اب بات کریں سورہ بقرہ کی، جیسے کہ الف لام میم،
ہم سب جانتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ٹوٹے ہوئے الفاظ جن کو جوڑا گیا ہے۔ اب ان کا معنی و مفہوم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ پھر کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب، جس میں کوئی شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کر دیا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر۔ اب غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن پر ہم نے قیامت دیکھی نہیں، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ جزا کا فیصلہ کریں گے۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کریں گے نماز کو، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن ہیں، وہ نماز قائم کریں گے، غیب پر ایمان لائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اپنے دیے ہوئے رزق میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا اسی میں سے خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، زکوٰۃ ادا کریں گے، یتیموں کا مسیحا بنیں گے، ان کو کھلائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ یتیموں کو یا بھوکھوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی اگر تم اپنے دل کی صفائی کرنا چاہتے ہو، تمہارا دل سخت ہو گیا، اپنا دل نرم کرنا چاہتے ہو، تو تم یتیموں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر کہا گیا والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل علیک، جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں پر نازل کیا، یعنی جو مومن لوگ ہیں نا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ، یعنی جو آپ سے پہلے پیغمبر آئے۔ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں نا، آخری نبی ہیں، تو اس سے پہلے جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، ہم جو مسلمان ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ، عیسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، ان پہ بہت سے صحیفے اور جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن ہم تعلیمات کس کی مانتے ہیں؟ صرف قرآن کی، کیونکہ یہ وہ واحد کتاب ہے جو پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر کہا گیا وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو مومنین ہیں وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس جو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، اس میں ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سب سے پہلے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہمارا ایک ایمان ہے کہ وہ دن آئے گا، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ اب یہ وہی لوگ کون ہیں؟ جو مومن ہیں، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے، نامراد لوگوں کا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب یہاں پہ ڈرانے یا نہ ڈرانے سے کیا مطلب؟ اللہ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، یعنی اللہ کا ڈر پڑھ کر سنائیں یا نہ سنائیں، وہ کافر ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے، ان کے سامنے سچ ہے لیکن اس میں فرق نہیں کر پا رہے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہیں، ان کے سامنے آپ اسلام بیان کریں، حقیقت بیان کریں، وہ کہیں گے کہ آئے بڑے آپ عالم، ہم جانتے ہیں اسلام کو، ہم نے کہیں نہیں ایسا پڑھا، تو آگے سے وہ آپ کے ساتھ نا بحث کرنے لگیں گے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جاہلوں سے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بحث نہیں کرتے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہتے تھے ہم اللہ اور اس دن پر ایمان لائے، جبکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے ساتھ جائیں گے تو اس کے سامنے اس کے، اور دوسرے بندے کے سامنے دوسرے بندے کے۔ اب جو کچھ لوگ کافر تھے نا، وہ تو
مطلب سب کے سامنے کفر کر رہے ہیں ظاہراً، لیکن کچھ ایسے تھے جو باطن سے کفر کرتے تھے، لیکن چہروں سے ایسا کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا، یحادئون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ خود کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، اپنی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مرض یعنی بیماری کو بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے پس ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اور ان کا جھوٹ ان قریب ہی انہیں آ پکڑ لے گا۔ جھوٹ کیا؟ وہ جس دن کو جھٹلاتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، کب آنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا کب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو کافر ہیں کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، یعنی لڑائی جھگڑا خون ریزی نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اس کو سنوارنے والے ہیں، ہم تو فسادی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں، لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، ان کو سمجھ عقل نہیں ہے۔ پھر کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان لوگوں سے یعنی کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان لے کے آؤ ان لوگوں کی طرح جیسے مومن ایمان لائے، تو یہ کیا کہتے ہیں مومنوں کو کہ کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو احمق تو در حقیقت تم ہی لوگ ہو، یعنی جو لوگ مسلمانوں کو احمق کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہی لوگ احمق ہیں، لیکن یہ بات وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملیں گے تو یہ لوگ ان کے سامنے کہیں گے ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں گے تو ان سے کیا کہیں گے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے پیروکار ہیں، تمہارے خواہ ہیں، مسلمان کو تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ یہ حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں اور بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، اور گمراہی بھی ایسی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا بمہتدین، کہ ایسی گمراہی جو انہیں کچھ نفع تو نہ پہنچائے گی لیکن ہاں نقصان ضرور دے گی۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہے نا، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں لوگوں کی مثال بیان کی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اب کیا بیان کیا ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، کہ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس نے اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے نا اس میں آگ جلائی اور اس کے ارد گرد کو یعنی آس پاس کو روشن کیا، اور جب وہ سب سارا اللہ کے نور سے جگمگا اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو واپس چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یعنی اب اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے اپنا جو دین تھا نا، اپنی جو روشنی تھی ان کی طرف بھیجی۔ اب روشنی کیا ہے، وہ پیغامات سنتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ بہرے گونگے اندھے لیکن شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ سن تو رہے ہیں لیکن صحیح اور غلط میں صلاحیت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی۔ تو جب دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی تو انہیں گونگے بہرے اللہ تعالیٰ نے پکارا، یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یعنی گمراہی ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھ رہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن تو رہے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اب ان آیات سے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، تو جب جیسے آسمان میں سے اترتا پانی کہ اس میں
اندھیریاں اور گرج چمک، یعنی جب آپ کبھی دیکھیں کہ بہت جب بادل کے ساتھ بارش ہوتی ہے گرج چمک کے ساتھ، تو وہ جو بجلی کی ایک چمک ہوتی ہے نا، آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور اس کی گرج ایسی ہوتی ہے کہ کان سن نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں کے حالات بھی ایسے تھے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اور کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اللہ اب یہ نا ایک واقعہ ہے ان آیات میں، کچھ اس طرح کے دو لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی سے چلے گئے، یعنی انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور وہ کفر کے راستے چلے گئے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں چلتے چلتے جنگل میں جب پہنچے رات ہو گئی، اب ایسا ہوا کہ ہر طرف اندھیرا تھا، انہوں نے آگ جلائی، آس پاس کا روشن کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی آگ کو بجھا دیا، طوفانی ہوا، بادل، گرج، اس طرح کے وہ گھبرا اٹھے اور کہنے لگے کہ کاش ہم اللہ کے نبی کی بات مان لیتے۔ پھر کہا جاتا ہے ان لوگوں نے عہد کیا کہ اگر ہم اس رات سلامت واپس پہنچ گئے بستی میں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس وقت جو ان کا منظر تھا کہ اتنا ڈر اور خوف تھا بجلی کی چمک اور گرج سے کہ انہوں نے اپنے کانوں میں خوف سے، موت کے ڈر سے انگلیاں ٹھونس لی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُم، بجلی یوں معلوم ہوتی کہ ان کی آنکھوں کی جو چمک ہے وہ نکال لے گی۔ اب آپ اکثر دیکھیں اچانک آپ کی آنکھوں میں کوئی لائٹ روشنی اس طرح سے مارے تو آپ کیا کرتے ہو کہ پیچھے کرو، آنکھوں میں لائٹ جا رہی، یعنی انسان زیادہ روشنی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ كُلَّمَا أَزَاغَ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، یعنی کہ جب بجلی کی چمک ہوتی تو وہ چلنے لگتے، اور جب وہ بجلی اندھیرے میں بدلتی تو وہ رک جاتے ڈر سے، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہتے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان، آنکھیں سب لے جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزہ کرنا تھا تو انہیں صحیح سلامت صبح بستی میں بھیجا۔ اور کہا جاتا ہے پھر ان دونوں کافروں نے اسلام بھی قبول کیا، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ان دو رکوع میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، ہم جو دین پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی پوجا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلے یعنی جو پچھلے لوگ ہیں ان سب کو پیدا کیا، اور پرہیزگاری اختیار کرو یعنی تقوی والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں پر نا آگے جو ذکر آئے گا وہ بنی اسرائیل والوں کا ذکر آئے گا، کچھ ایسے لوگ اب اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اب جیسے قرآن پاک میں ہم دیکھیں تو زیادہ جو نبی ہیں سب سے جن کا ذکر آئے وہ حضرت موسیٰ ہیں، اور قوم کے لحاظ سے بنی اسرائیل ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کہ زمین و آسمان بنائی، یہاں تک کہ اس کے لیے زمین سے پھل پودے، اس کے کھانے کے لیے سب چیزیں نکالیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہے، وہ کافر جو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب قرآن سنتے تھے تو معاذ اللہ کہتے تھے کہ یہ تو شاعری ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے ہمارے اس میں جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، خاص بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر نہ لا سکو گے اس کے جیسی کوئی ایک مثال بھی تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے خاص کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها خالدون۔ قربان جائیں ماشاء اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اپنے نیک بندوں کی کہ خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ اس صورت سے ملتا جلتا ہوگا۔ ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں یعنی پاکیزہ بیویاں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے، آمین ثم آمین وإياكم۔ إِنَّ اللَّهَ لَيَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا بَعُوضَةٍ فَمَا فَوْقَهَا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ ان سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ذکر فرمائے، خواہ وہ مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ تو جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر تو وہ ایسی کہیں گے کہ یہ کہاوت ہے، جھوٹ ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب جب قرآن نازل کیا گیا اللہ کے نبی پڑھ کے سناتے تھے تو جو مومن تھے وہ تو ایمان لے آتے تھے کہ یہ حق ہے، تو کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم کافروں کو بھی ہدایت دیتا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دل سے رب کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت حاصل نہیں دیتا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے، تو کافروں کو بھی یہی کہا گیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ اور وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کہ اپنا عہد پورا کرو، یعنی جب وہ باطن سے کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ظاہراً بھی کہتے لیکن حقیقت میں وہ شیطان کے ساتھ ہوتے، تو عہد کر لیتے تھے کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پکا ہو جانے کے بعد جب وہ عہد کو توڑتے ہیں، خدا کا حکم نہیں مانتے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اب اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ عہد شکنی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اگر آپ کسی انسان سے کسی قسم کا بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں نا تو اس کو مکمل کریں، کوشش کریں کہ وعدہ نہیں کریں، اور اگر کرتے ہیں تو اسے پورا کریں۔ آج کل بہت ہوتا ہے نوجوان نسل میں کہ ایک دوسرے سے نکاح کا وعدہ کر دیتے ہیں، تو آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ لوگ عہد کر رہے ہیں تو عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، چاہے پھر وہ کسی سے بھی کیا ہو یا کسی بھی قسم کا کیا ہو، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں عہد توڑنا کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگ منکر ہو گئے، حالانکہ تم لوگوں نے دیکھا کہ میں نے مردے کو زندہ کیا، اس کو مارا، پھر اٹھایا، پھر جلایا، پھر قیامت کے دن اسے اٹھاؤں گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہا جاتا ہے اس آیت میں نا ایک واقعہ ہے کہ کچھ جو کافر تھے نا وہ جھٹلاتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں چاند کو توڑ کے دکھائیں، اگر آپ سچے ہیں ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھائیں، اگر آپ سچے ہیں، مطلب بہت سی خواہشات کا ذکر کرتے۔ تو ہمارے ایک نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے، تو اللہ کے رسول نے جب مردوں کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے سامنے جب مردوں کو زندہ کیا گیا اور پھر میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا اور میری ہی طرف تم لوگوں کو لوٹ کر آنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔
کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے اور پھر جو کچھ آسمان میں ہے۔ اور اگر تم نظر اٹھا کر دیکھو تو یہ آسمان طے بتے 7 بنائے، 7 سماوات، 7 آسمان بنائے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر کہا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آدم علیہ السلام کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے کیا آپ ایک نائب بنانے والے ہیں، اور ایسا جو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر کہا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسمائهم هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام پہلے ہی سکھا دیے تھے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان سب کے نام۔ تو وہ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا بے شک تو علم حکمت والا ہے، تو اللہ نے آدم کو کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، کہ اے آدم بتاؤ ان سب اشیاء کے نام۔ تو آدم نے تو پہلے سیکھ لیے تھے اپنے رب سے، پھر اللہ کے حکم سے آدم نے بتائے ان سب کے نام۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ فرمایا میں نے کہتا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہر چھپی ہوئی چیز کو میں جاننے والا ہوں فرشتوں سے کہ تم نہیں جانتے، میں سب کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو۔ پھر کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر ابلیس نے انکار کیا، غرور کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور پھر ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی یعنی حضرت حوا جنت میں رہو، کھاؤ اس میں سے جو تمہیں دل چاہے، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن ہاں جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا کہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، جنت میں بھیجا گیا، تو انہیں روک تھام نہیں تھی کہ وہ کسی بھی چیز سے، لیکن سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم پر شرم و حیا ظاہر ہونے لگے گی۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ انہیں اس کے دل میں وسوسے ڈالے، انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے ان سے یعنی جنت سے انہیں نکال دیا اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، یعنی جنت سے اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اب اس آیت میں نا ایک واقعہ ہے بڑا خوبصورت سا، لیکن خوبصورت نہیں کہیں گے، خیر اس میں کچھ غم بھی ہے، میاں بیوی کا الگ رہنا، کس طرح سے صبر کرنا۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت میں رہو، کچھ عرصے رہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب کچھ عرصہ گزرا تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کسی بری چیز سے منع کرتا ہے کسی دوسرے کو، تو وہ انسان کہتا ہے ایسا کیا ہے، اس نے منع کیوں کر دیا، انسان کی فطرت ہے نا۔ تو اب ایسے ہی
حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہوئی کہ وہ اس پیڑ کے قریب چلے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہ جانا ورنہ شرم و حیا ظاہر ہوگی۔ ان پہ شرم و حیا ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، زمین پر بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا 10 سال تک، 10 سال بہت لمبا عرصہ ہے، 10 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے، یعنی زمین پر صرف 2 انسان ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس عرض یعنی 10 سال کے عرصے میں حضرت حوا نے، کہا جاتا ہے کہ ایک دن 10 محرم کے دن پھر انہوں نے جب سجدہ کیا تو حضرت آدم ان سے ملے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی، پوچھا کہ آپ نے اس عرصے میں کیا سیکھا؟ تو حضرت حوا نے بیان کیا کہ میں نے صبر اور شکر کرنا سیکھا، اور وہ پہلا سجدہ تھا زمین پر جو حضرت آدم اور حضرت حوا نے مل کر کیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر یہ وہ وقت تھا جب حضرت حوا اور آدم ملے، انہوں نے سجدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیروکار ہوگا اس کے لیے کوئی غم نہیں۔ یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم جب زمین پر رہنے لگے، کہا گیا کہ جب تک میرا پیغام نہ آئے، تو وہ پیغام تب آیا جب آپ پر کلمات ظاہر کیے گئے، اللہ نے جب آپ کو توبہ کے کلمات سکھائے، آپ نے توبہ، اور وہ وقت تھا جب اللہ نے انسان کو توبہ کرنی سکھائی، جب حضرت آدم اور حضرت حوا آپس میں ملے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ جو کفر کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلائیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب اس رکوع میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے واقعے سے؟ کہ ہمیں صبر اور شکر کرنا ہے، سجدے اور نماز سے مدد مانگنی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا ہے، اور اس کی کیسے ہو سکتے ہیں؟ صبر شکر کر کے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بنی اسرائیل کا ذکر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیہ فارہبون۔ اے یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل والو، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں مومنین سے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں جنت عطا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، یعنی میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیہ فاتقون۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم لوگ تو ایمان لے آئے، عہد پورا کرتے ہو تو میں بھی کروں گا، لیکن جو کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کو گاٹے کے سودے یعنی تھوڑے داموں میں بیچ ڈالا، اور مجھ سے ڈرو کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو کیا تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو اور اپنی جان کی دفعہ بھول جاتے ہو؟ یعنی وہ لوگ جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور اپنی باری کی دفعہ بھول جاتے ہیں ان احکامات کا جن کا وہ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، یعنی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو اور اپنی دفعہ بھول رہے ہیں، حالانکہ افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ پھر کہا جاتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، جیسے کہ حضرت حوا اور حضرت آدم نے صبر کیا، سجدہ کیا، کلمات سکھائے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک نماز ضرور تمہاری مددگار ہوگی، یعنی اگر تم نماز ادا کرتے ہو تو سب سے قریبی رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے سجدے کا، تو تم اپنے رب سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہو، اور جو تمہیں چاہیے اپنے رب سے مانگ سکتے ہو۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو
زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور اے اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل والو، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، یہ کہ اس سارے زمانے میں تمہیں برائی دی، یعنی تمہیں سب سے، تم دیکھیں نا بنی اسرائیل میں سے زیادہ انبیاء ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے نا بنی اسرائیل والوں پر یعنی اولاد یعقوب پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہیں دے گی، یعنی قیامت کے دن سے، اور کافروں کے لیے بھی کوئی سفارش نہ کر پائے گا، اور نہ کچھ جان کے لیے کچھ لیا جائے گا، نہ تمہاری مدد کی جائے گی، یعنی جیسے دنیا میں تم کچھ مال کے عوض خود کو بچا لیتے ہو تو اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر بڑا عذاب تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بھلائی ہے، بڑا انعام ہے۔ اب اس آیت میں نا ایک واقعہ ہے کہ فرعون کو نا ایک خواب آیا جس کی تعبیر جادوگروں سے پوچھی گئی، تو اس نے بتایا کہ تمہارے بنی اسرائیل میں نا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا، تمہاری تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں ایسی کہ جو فرعون ہے نا، اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب اس کو تعبیر کا پتہ چلا، اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بیٹے کو قتل کروانا شروع کر دیا، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور مردوں کی تعداد نہ رہی، تو بنی اسرائیل کے جو بڑے سردار ہیں وہ اکٹھے ہو کے فرعون کے محل میں گئے کہنے کے لیے کہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو پھر فرعون نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں، 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور دوسرے سال میں بخش دوں گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جس سال بچے بخش دیے جائیں گے اس سال حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے، جو کہ نبی تھے وہ بھی، کیونکہ قرآن میں ہارون اور موسیٰ کا ایک ساتھ ذکر آیا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ سال جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کو کہا کہ آپ ان کو پیدا ہوتے ہی سمندر میں ایک صندوق میں ڈال کر بہا دیں، تو ان کی ماں نے ایسا ہی کیا، لیکن ایک جگر کو پیدا کرتے ہی خود سے الگ کر دینا، ماں کا صبر دیکھیں۔ تو پھر جب ایسے کیا تو ان کی بہن دیکھ رہی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس وقت جب سمندر میں بہا دیے گئے تو جو فرعون کی بیوی تھی نا وہ اس وقت سمندر کے کنارے اپنی مطلب جو ہوتی ہیں آس پاس کنیزیں ان کے ساتھ آئی تھی کچھ کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے یا کچھ اس طرح سیر کرنے کے لیے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ پانی میں صندوق ہے تو اس نے حکم دیا کہ باہر نکالو، باہر نکالا گیا، اس نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت اس میں بچہ ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ فرعون کی جو بیوی تھی نا اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ اس بچے کو گھر لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی کہ جس بچے کے ڈر سے وہ دوسرے بچوں کو قتل کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ کیا، ایسا معجزہ کیا کہ اسی کے گھر میں وہ بچے نے پرورش پائی، وہ اس کے گھر چلا گیا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جب بچپن ہی سے، ظاہری بات ہے انبیاء تھے، نبیوں میں سے بچپن ہی سے عقل رکھنے والے تھے نا، تو فرعون کو ڈر تھا، اس نے پہلے انکار کیا، لیکن بیوی کی خالی گود دیکھ کر اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کیا کہ پہلے میں دیکھوں گا کہ اگر یہ وہی بچہ تو نہیں۔ تو پھر بہت سے لوگوں کو بلایا گیا جو بڑے عالم تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا کہ بچے کو درمیان میں رکھو، ایک طرف سونا رکھ دو، ایک طرف کوئلے رکھ دو، تو اگر بچے نے سونے اور ہیرے اور جوہرات کی طرف ہاتھ بڑھایا تو یہ وہی بچہ ہے، اس کو قتل کر دینا، اور اگر بچے نے ہاتھ کوئلے کی طرف بڑھایا تو یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ تو اب ایسے ہی کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ موسیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ کوئلے کی طرف بڑھنا چاہیے، ہیرے جوہرات کی طرف نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے تو ہیرے جوہرات کی طرف بڑھایا کیونکہ وہ وہی نبی تھے، لیکن فرشتوں نے کیا کیا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئلے کی طرف بڑھا دیا، جس کی وجہ سے آپ نے جلتا ہوا کوئلہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، اور اسی وجہ سے شاید قرآن میں بیان آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا تھوڑے تتلا کر بولتے تھے، جس سے یہ ہے کہ آپ کبھی کسی
تتلانے والے انسان کا مذاق نہ اڑائیں، بہت سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی تتلاتا ہے تو یہ اس کی بیماری بھی ہے یا قدرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا الفاظوں میں تتلاتے تھے بچپن ہی سے، جس کی وجہ سے انہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے میں تھوڑی مشکل آئی، تو حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ساتھی بنایا، یعنی اپنے بھائی کو آپ کے بھائی کو چن لیا کہ آپ دونوں مل کر، یعنی آپ کے جو احکامات ہیں آپ کی زبان سے نہیں تو حضرت ہارون کی زبان سے لوگوں تک جانے چاہیے۔ اس طرح سے پھر یہ واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہم واپس آتے ہیں اپنے دورہ قرآن پارہ نمبر 1 پہ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تم بچا لیے گئے اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، آپ کو بہت سے معجزات دیے گئے، عصا بھی دیا اس میں سے کہ آپ اگر زمین پر پھینکتے تو وہ سانپ کی طرح چلنے لگتا، یا پھر پتھر پر مارتے تو چشمے جاری ہو جاتے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو مومنین تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، وہ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے فرعون ان کے پیچھے لگا تھا اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سمندر میں سے راستہ بنا دیا، تو وہ لوگ تو گزر گئے، لیکن فرعون جب ان کے پیچھے کرنے چلا ان لوگوں کو مارنے کے ارادے سے، تو جب وہ بیچ سمندر میں پہنچا تو کہا جاتا ہے کہ سمندر کا جو راستہ بنا تھا وہ مٹ گیا، یعنی وہ سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی بیان آتا ہے کہ سمندر نے بھی ان کافروں کی لاشیں قبول نہ کری، اس لیے ان کی لاشوں کو اٹھا کر پانی نے لہروں کی مدد سے زمین سے یعنی سمندر سے باہر زمین پر پھینک دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے بعد جو واقعات ہے، پتہ ہے ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، بقرہ یعنی گائے کو جسے کہتے ہیں۔ اب اس میں نا ایک بچھڑے کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کو یہ نام بھی اسی لیے دیا گیا کہ اس میں ایک بچھڑے کا ذکر ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، قربان جائے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 40 رات کے لیے کوہ طور پر چلے جائیں، لیکن آپ کے پیچھے جو آپ کی قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے کیا کیا کہ وہ کفر کی طرف بڑھ گئے، بچڑے کی پوجا کرنے لگے، یعنی انہوں نے ایک بت بنایا اور اس کو پوجنے لگے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی کفر کی طرف بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تم لوگ ظالموں میں سے ہو گئے کہ جب موسیٰ کو ہم نے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف فرما دیا، یعنی تم نے جب معافی مانگی، توبہ کی تو ہم نے معاف کر دیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق اور باطل میں تمیز کر دینے کے لیے کہا تو تم راہ پر آئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تو پھر کہا جاتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا پیدا کرنے والے کے زیادہ نزدیک ہے کہ تم توبہ کرو سچے دل سے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، یعنی وہ لوگ جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے تب تک جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ نہ لیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر دعا کی تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے عوض کہا کہ آپ مجھے برداشت نہیں کر سکو گے، یعنی میرا دیدار۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان کا جب ایک ٹکڑا ہٹا اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ نے دیدار کروایا تو وہ سب کے سب جو تھے وہاں پر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میں بستی والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہ لوگ کیسے مر گئے یہ سب، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا، انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو کہا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا بنی اسرائیل والوں کا کہ اللہ نے انہیں موت دی،
پھر یہ ظاہر کیا کہ اللہ کا دیدار مسلمانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن جو عوض یعنی ضد میں آ کے کریں وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے موت دی اور زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاكُم وَمَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر من و سلویٰ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، یعنی من و سلویٰ کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی کھانا تھا جو بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ دیا کرتے تھے۔ من و سلویٰ ان میں سے کچھ کہا جاتا ہے کہ ہفتے کے دن نا مطلب مچھلیاں پکڑنا بھی جائز تھا، یعنی سمندر کا کھانا کہ مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا۔ لیکن بنی اسرائیل والوں کے دل میں لالچ آیا کہ کیوں نہ ہم ہفتے کے دن بھی پکڑ کر اکٹھی کر لیا کریں، تو وہ کیا کرنے لگے کہ ہفتے کے دن چھٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو انہوں نے جمعے والے دن زیادہ پکڑنی شروع کر دی، یا اس طرح سے کیا کہ وہ جو تالاب کا پانی تھا اس کو بند کر دیا کہ مچھلیاں اس ایریے سے باہر نہ جائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو تم لوگ رزق کی مطلب فکر نہ کرو، کیونکہ رازق اللہ ہے، اس نے تمہیں رزق دینا ہے۔ جو پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچاتا ہے تو تمہارے رزق کا وعدہ بھی اس کے پاس ہے، تو تم لوگوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیوں کیا، یعنی تمہیں تمہاری حدود بتا دی گئی تو تم آگے کیوں بڑھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا اس بستی میں چلے جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرنا، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوئے، ہماری خطائیں بخش دی گئیں، اور قریب ہے کہ نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ وہ جو دعا تھی، کلمات تھے توبہ کے، انہی کو بدل دیا، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا، یعنی جو انہوں نے حکم نہیں مانا۔ وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب یہ نا پانی کی دعا ہے، پانی مانگنے کی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سفر میں تھی تو ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، تو پھر اس میں سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ 12 چشمے اس لیے کہ ان کے جو لشکر تھے وہ 12 گروہوں میں تھے، تو ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے دیے ہوئے کھانے میں سے کھاؤ اور پیو، خدا کا شکر ادا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی فساد پھیلانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَاسِهَا وَبَصَّالِهَا۔ اب دیکھیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو جتنا زیادہ ملتا ہے وہ اور زیادہ لالچ پیدا ہوتا ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ منم سلوا یعنی جنتی کھانا مل رہا ہے، آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی، روزانہ تازہ کھانا آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا جی ہم ہر روز ایک ہی خوراک نہیں کھا سکتے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین میں سے اگائی ہوئی چیزیں دیں، جیسے کہ ساگ، گیہوں، مسور یا پیاز وغیرہ۔ تو فرمایا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ فرمایا اے موسیٰ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم بہتر چیزوں کے بدلے تم یہ چیزیں مانگ رہے ہو؟ تو پھر ٹھیک ہے، مصر میں چلے جاؤ، شہر میں اتر جاؤ، تمہیں جو چاہیے اس میں مل جائے گا۔ تمہیں خواری اور ناداری ہے تمہاری کہ تمہیں یہ سب چاہیے۔ اور پھر خدا نے اپنا جو خوراک تھی جنتی، کہا جاتا ہے کہ وہ بند کر دی، انہیں کہا کہ آپ خود
کرو کھیتی باڑی اور کھاؤ، اور خدا کے غضب میں لوٹے وہ لوگ۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے کا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے ہیں کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس اور انہیں کچھ اندیشہ نہیں اور نہ کچھ کم، یعنی کوئی انہیں فکر نہیں کہ انہیں جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہا جاتا ہے کہ یہودی مکر گئے تھے اپنی زبانوں سے عہد سے، پہلے ایمان لائے بعد میں انکار کیا۔ پھر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو اونچا کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں اس کے مضمون یاد کرو، اس امید کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے ہوئے ہوتے، یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا كَنَقَالٍ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهُ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ ہفتے کے دن بھی انہوں نے کیا کیا، حد سے زیادہ تجاوز کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ رزق کا وعدہ میرا ہے، میں رازق ہوں۔ تو ہم نے ان لوگوں کو کیا کیا، بندر میں دھتکار دیا، یعنی ان کی صورتیں بدل دی۔ اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پچھلے یعنی دونوں آنے والے لوگوں کے لیے اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے عبرت ناک واقعہ ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب سورہ بقرہ کو یہ کیوں نام دیا گیا، اسی واقعے کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں، کہ فرمایا خدا کی پناہ میں جاہلوں سے کیوں مذاق کروں گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ فارض ولا بقر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دیں گائے کیسی ہو، مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ نہ ہی کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، باتیں بنانا شروع کر دی، یعنی سوال کرنا شروع کر دی، لیکن اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ تو کہا وہ فرماتا ہے ایک گائے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی، یعنی جوان یعنی درمیان کی عمر کی ہو، تو اس کا حکم ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، فرمانے لگے کہ آپ ان سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتائیں اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے ایک پیلی گائے جس کی رنگت آتی ہو، یعنی ایسی جو آنکھوں کو دیکھنے میں فوراً اس کی طرف انسان مائل ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہو، بے شک گاؤں میں تو بہت سے شک ہوتے ہیں۔ ان البقرۃ تشابہ علینا وان ان شاء اللہ لمہتدون، اور اللہ چاہے تو وہ ہم راہ پا جائیں گے، یعنی اللہ ہمیں صحیح سے بیان کر دے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیاۃ فیہا قالوا آن جئت بالحق فذبحوہ وما کادوا یفعلون، کہا وہ فرماتا ہے کہ ایسی گائے جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا ہو، یعنی جس نے کبھی زمین میں کوئی کھیتی نہ کی ہو، جو بے داغ ہو، بولے اب آپ نے بالکل ٹھیک بتایا تو اب ہم ذبح کریں گے، یعنی ایسی کوئی گائے ڈھونڈیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، فرمایا یعنی اب کیا ہوا کہ ایک ایسا واقعہ
کہ جس میں نا کہا جاتا ہے کہ چچا زاد بھائی تھے، تو اس میں ایک بھائی نے نا مطلب کزن بھائی نے ایک کو قتل کر دیا، اور پھر خود ہی صبح بستی میں چلانے لگا کہ میرے بھائی کا قتل ہو گیا، میرے بھائی کا قتل ہو گیا، یعنی کہ اس پہ کسی کو شک نہ ہو۔ تو اب کیا ہوا کہ سارے بنی اسرائیل والے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ جو ہے نا، حضرت موسیٰ، وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، تو ان سے فیصلہ کروائیں گے اس بات کا کہ کون مقتول ہے، کس نے قتل کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ایک معجزہ تھا، انہیں حکم ہوا کہ اب تم پتہ کیا کرو کہ اس گائے کو، یعنی جس گائے کو تم ذبح کرو گے نا، اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو جو قتل کیا گیا، وہ خود زندہ ہو کر بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل نہیں رکھتے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، اور وہ پتھروں کی مثال ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ، اور پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہیں جو ندیاں بہا لیتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پھر ان ندیوں میں سے چشمے پھوٹ اٹھتے ہیں پانی کے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑے، اور اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر ہے، یعنی سب کچھ جانتا ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کا کلام سنتے وہ لوگ ایسے ہیں، پھر سمجھنے کے بعد اسے ایک داستان بتاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کو محض دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان سے بیان کیے دیتے ہیں کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں حجت ملے گی، تو تم عقل نہیں رکھتے کیا وہ دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے واقف ہے۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہو لیکن حقیقت میں نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو کیا تم نہیں جانتے مگر زبانی سے پڑھ لیا کہ یعنی من گڑت کہانیاں بنا رہے ہو۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کرو، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کی اس کمائی میں جو وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ کمائی کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے داموں میں بیچتے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ، اور بولے ہم تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن، یعنی جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں پکڑے گی، یعنی جو تم لوگ کہتے ہو کہ جہنم ہے ٹھکانہ ہمارا، تو وہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ گنتی کے کچھ دن، یعنی تم لوگ جو بات کر رہے ہو نا یہ چند دن ہے، اس کے بعد موت ہے۔ عند اللہ عہدا فلا یحلف اللہ عہدہ ام تعقلون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کوئی عہد لے رکھا ہے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم کہتے ہو کہ تمہیں آگ نہیں پکڑے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یا خدا پر بات کرتے ہو جسے تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ بلی من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، تو جب تمہیں موت آ پکڑے گی تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، دوزخ والوں میں ہے اور انہیں ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنات ھم فیہا خالدون، قربان جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہیں جو نیک عمل کریں گے وہ کون ہوں گے؟ جنت والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔